اکبر اللہ اکبر۔ آج کل خانہ کعبے کی چھت پہ کوئی سفید سا پرندہ ہے جو بڑا ہے دکھاتے ہیں، اس کو فرشتہ ظاہر کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، نہ پرندہ ہے نہ فرشتہ ہے۔ اور ایک جگہ بنی ہوئی سفید رکھی ہوئی ہے، جب چڑھتے ہیں تو اس سے گزر جاتے ہیں۔ مسجد عائشہ نے احرام باندھا، خواتین بھی تھی، صفا مروا کے بعد بال نہیں کاٹے، احرام اتار کے کپڑے پہن لی، بالکل دم ہو گئی، بال بھی کاٹے اور دم بھی دے۔ میرا بھائی عرصہ 6 سال سے گم ہے، اللہ کرے خیریت سے آ جائے۔ ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے، آپ بدلہ نہ لیں، بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، قانونی کارروائی کریں۔ میزان بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام علی شیر حیدری ہے، اس کو جھٹکے کی بیماری ہے۔ بہرحال نام کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہوتا، نام بدلنے سے کیا۔ علی شیر حیدری خود، اس کو تو کوئی جھٹکے کی بیماری نہیں تھی، تمہیں نام رکھنے دو گے، اور سینکڑوں علی شیر حیدری ہوں گے۔ یہ بیماریاں اللہ معاف کرے، زمزم پلائیں، اللہ سے دعا کریں۔ نفلی طواف میں وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ اور جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا، بکری، دمبا جو بھی ملے۔ نسوار سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن منع ہے کہ منہ گندا ہو جاتا ہے، اور گندے منہ کے ساتھ مسجد میں آنا منع ہے۔ تبلیغ عام ہے یا عمرہ عام ہے؟ تبلیغ عام ہے، دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا، آ گئے احرام باندھا تھا، پھر کھول دیا، پھر کھول دیا، پھر باندھ لیا، پھر کھول دیا۔ تو اگر تبلیغ والوں کے ساتھ ہوتی، غلطی کبھی نہ کرتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تازہ کھجوریں کھلایا کرو۔ ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے۔ تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی، اور پھر قسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں۔ تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو پھر اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتے؟ جب تم کھجوری نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے؟ آدھا کلو روز کھائے۔ وہ زبردستی آ گئے تو وہ 4 دانے کھلاتے۔ ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2 4 5 دانے کھا لی۔ تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے۔ اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے، وہ ہمیشہ جوان رہیں۔ بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو، اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے زیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتایا۔
2 مہینے کے بعد انہیں خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی ہے، میں دوسری شادی کروں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ، یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے۔ بیٹی دوپٹہ نہیں لیتی، باپ کے ساتھ دوستانہ رویہ ہو، ماں سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہے، شریعت میں باپ کی ٹانگیں دبانا بیٹی کے لیے جائز ہے؟ بالکل نہ جائز، قطعاً نہ جائز، حرام ہے۔ انسان ہے، شہوت ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ والدہ کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے، بالکل نہیں پینا چاہیے۔ والدہ کے پاؤں میں گندگی نہیں گئی ہے، وہ بھی دھو کے پی جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ ایک عقیدت ہے کہ پاؤں دھو کے پیتا ہوں، کہنا نہیں مانتا، کہنا بیوی کا مانتا ہے، پاؤں جو ہے وہ ماں کے دھو کے پیتا ہے۔ ایک آدمی ہر بات میں کہتا ہے بیٹا بیٹا، بیوی کو بھی کہے بیٹے، کچھ نہیں ہوتا کہنے سے، وہ بیٹا نہیں بن جاتا، بیوی ہی رہے گی۔ اگر بیوی چلاک ہو نا، وہ بھی اس کو کہنا شروع کر دے ابا کیا حال ہے، وہ کہے کیا ہو گیا، مجھے بھی تکیہ کلام میں جیسے آپ بیٹا کہتے ہو میں ابا کہتی ہوں۔ دیکھیں تکیہ کلام حضرت کا ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ مجال ہے کہ پھر آپ کو بیٹا کہے، علاج ہے نا اس کا، جیسے کو تیسا۔ کبھی شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں، عام بیوی پر تو یہ حقوق ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرتہ، جب خاوند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اذا امرها اطاعتہ، جب خاوند حکم کرے تو فرما برداری کرے، اذا غاب عنہا حافظتہ، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، اس پر حق ہے۔ حضور نے فرمایا اتنے بڑے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آج کا اللہ کا فضل ہے بیٹی، آج کل تو شوہر سجدے کر رہے ہیں، عورتیں کیا سجدہ کریں گی؟ اللہ اکبر اللہ